اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو تندرستی والی سب کو زندگی عطا فرمائے۔ میں آج آپ کے لیے ایک ایسا پاورفل اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جو آپ کے 7 دنوں کے اندر آپ کی پریشانیاں، ٹینشنیں، بیماریوں کو دور کر دے گا۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، رنج و غم ہے، تکالیف ہیں، کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہلچل مچ رہی ہے، انشاءاللہ اس کو 7 دن کے اندر آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ، تکالیفیں دور ہو جائیں گی۔ جس شخص کو لا علاج بیماری ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ بھئی اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، وہ اس لا علاج بیماری سے بہت بہت زیادہ پریشان ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کو کریں گے، ان کی تمام تر تکالیفیں، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ سب سے بڑی بات کہ اس وظیفے کے اندر آپ کی لا علاج بیماری کی جو مصیبت ہے، پریشانی ہے، وہ ٹل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے؟ اب آپ کو اس سے سب سے بڑی بات، خوشی والی بات کہ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ خواب میں اگر آپ کو زیارت نصیب، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ جب آپ کے خواب میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور آپ کی آدھی تکالیفیں، مصیبتیں، پریشانی ویسے ہی دور ہو جائیں، تو اس سے اچھی بڑھ کر بات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، اس وظیفے کو آپ نے 7 دن تک لازمی کرنا ہے، ناغہ کوئی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کو مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور عورت بھی، خواتین بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ ان کی کوئی پابندی نہیں کہ عورت نے کرنا ہے مرد نہیں کر سکتا، مرد نے کرنا ہے تو عورت نہیں کر سکتی۔ اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، آپ اس وظیفے کو مرد اور عورت دونوں ہی کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے یہ وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے ہدیہ، میں نے آپ کو پچھلے بھی ویڈیوز میں یہ بتایا ہے کہ جب آپ ہدیہ دیتے ہیں تو آپ کی جلدی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہدیہ دیں، لازمی دیا کریں، ٹھیک ہے۔ ہدیہ لازمی دیا کریں۔ اس کے بعد اب یہ بتاتے چلوں کہ جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے کیجیے گا اور پاس کوئی شور شرابہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جب شور ہوتا ہے تو آپ کا دھیان اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، پھر آپ اپنا وظیفہ دھیان سے نہیں کر پاتے۔ اس لیے آپ کو پاک صاف جگہ، پاک صاف لباس اور تنہائی کا عالم اختیار کرنا ہے، پھر ہی آپ اس وظیفے کو اپنے مقصد مراد تک لے جا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا وظیفے کی طرف لے جاؤں کہ اس وظیفے کو ہم کس طریقے سے، کس وجہ سے کر سکتے ہیں۔ یہ کہ جب آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں نا، آپ نے دل میں اس چیز کا تصور رکھنا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں جس مقصد کے لیے یا مراد کے لیے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے کہ اے میرے رب، میں تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ کیا یہ آتا ہے؟ سب سے اچھا جملہ یہ ہے کہ اے میرے رب، میں تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں کہ تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے، تو مجھے عطا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اپنے جملے اپنے دعا کے اندر ضرور شامل کریں، انشاءاللہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ اب وظیفے کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ وظیفے کی جانب جب بڑھنا ہے تو پھر باتیں تو ہوتی رہتی ہیں کہ اس سے یہ ہوتا ہے۔ اب ہم وظیفے کی طرف تھوڑا چلتے ہیں، پھر بعد میں آپ کو ان کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں تھوڑا آپ کو دے دوں گی کہ آپ اچھا جی۔ اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، نماز عشاء کی نماز پڑھ کے آپ نے باوضو ہو کر آپ نے اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیم پڑھنا ہے،
ٹھیک ہے، 7 دن کا یہ وظیفہ ہے. یہ جو آپ کو میں 3 وظیفے ہیں اس کے اندر، یہ جو وظیفہ آپ پڑھیں گے یہ 7 ہی دن کا وظیفہ ہے. اچھا جی، آپ نے نماز عشاء پڑھ لی. پڑھنے کے بعد آپ نے باوضو رہنا ہے. وضو کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ درود تنجینہ کا ورد شروع کر دینا ہے. ٹھیک ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں بھی 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور آپ نے سو جانا ہے. انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ 7 دن تک کریں گے اور خواب میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا. اچھا جی، اب یہ پہلا ہو گیا. دوسرے کی بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو شخص صبح شام 10 مرتبہ درود تنجینہ پڑھتا ہے، اول اور آخر ساتھ ساتھ درود شریف کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کے سارے غم پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے بے انتہا بے تحاشا راضی ہو جاتا ہے اور اس کی دعا کوئی رد نہیں ہوتی. 2 ہو گئے. تیسرا دیکھیں کہ جو شخص بہت زیادہ بیمار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس درود تنجینہ کو کثرت سے پڑھے. انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی اور پانی پر دم کرتا رہے. ٹھیک ہے، پانی پر جب وہ دم کرتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، تو انشاءاللہ اس کی ساری دعائیں، بیماری جو ہے وہ ختم، جڑ سے ہی ختم ہو جائے گی، اس کو شفا حاصل ہوگی. یہ وظیفہ آپ کو مانا جانے والا وظیفہ دیا جا رہا ہے جو آپ کی ٹینشنیں، پریشانیاں، دکھ تکالیفوں کو دور کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ سب سے پہلے کرنے سے پہلے آپ نے ہدیہ لازمی دینا ہے. جب آپ ہدیہ لازمی دیں گے تبھی تو آپ کی دعا قبول ہوگی. اچھا، اگر آپ کو کسی چیز کی نہیں سمجھ آتی تو آپ مجھے کمنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ ہمیں وظیفہ بتایا تھا، ہمیں ادھر سے سمجھ نہیں آئی. آپ کمنٹ کر کے مجھے لازمی پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اس سے سمجھ نہیں آئی، اس چیز سے سمجھ نہیں آئی ہمیں، آپ ہمیں گائیڈ دوبارہ کر دیں. انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہوں گی. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. آپ نے یہ میری ویڈیو دیکھی اور سنی. آپ کے لیے اللہ حافظ.